السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل انمول قصے میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین یعنی کہ بہترین تابعدار قرار دیا۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کے عشق کا عالم یہ تھا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر صحابہ کے سامنے بڑے مان سے کیا کرتے تھے۔ یہ قصہ ہے یمن کے رہنے والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا، جن کے پاس نہ کوئی بڑا مال و دولت تھا، نہ ہی وہ کسی بڑے قبیلے کے سردار تھے، لیکن ان کے پاس ایک ایسا دل تھا جو اللہ کی محبت اور ماں کی خدمت سے مالا مال تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ قصہ۔ یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں قرن میں ایک شخص رہتا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ظاہری دنیا کے لیے وہ ایک عام سا غریب انسان تھا، لیکن آسمانوں پر اس کے نام کے بہت چرچے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ہر لمحہ ان کا دل مدینے کی گلیوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے چلے جائیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن ان کی راہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ان کی بوڑھی اور بیمار ماں۔ وہ اپنی ماں کی اس طرح خدمت کرتے کہ یمن والے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتے اور دن رات ان کے آرام کا خیال رکھتے۔ ان کا یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ انہیں بن دیکھے ہی صحابی کا درجہ مل گیا۔ روحانی طور پر ایک دن حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی تڑپ حد سے بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی ماں سے اجازت مانگی، امی جان، میرا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، کیا آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیں گی؟ ماں نے بیٹے کی تڑپ دیکھی تو اجازت دے دی، لیکن ایک شرط رکھی، بیٹا جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ میں اکیلی اور بیمار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا، اگر وہ مل جائیں تو زیارت کرنا اور فوراً واپس آ جانا، رکنا نہیں۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن شوق دیدار نے انہیں تھکنے نہ دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر دستک دی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں۔
وہ کسی مہم پر شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ ناظرین، ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچئے کہ ایک عاشق جو برسوں کی تمنا لے کر پہنچا ہو، اسے پتہ چلے کہ محبوب گھر پر نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو چند گھنٹے یا ایک دن انتظار کر لیتے، لیکن ماں کا قول یاد آ گیا کہ رکنا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل چھلنی تھا، لیکن ماں کی فرما برداری جیت گئی۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکھٹ کو چوم کر واپس یمن کی طرف مڑ گئے، بغیر دیدار کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس ہجرے سے کسی سچے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہے، اویس بن عامر، جو یمن سے آئے گا۔ اس کے جسم پر ایک سفید نشان ہوگا۔ اے عمر، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ صحابہ حیران تھے کہ ایک عام سا شخص جو نبی کا صحابی بھی نہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرے گا، لیکن یہ مرتبہ ماں کی خدمت کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی سالوں تک حج کے موقع پر یمن کے قافلوں میں اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار وہ ایک دن مل ہی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سے پوچھا کہ یہ اویس ہے؟ انہوں نے سادگی سے جواب دیا، جی ہاں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اویس قرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور دعا کی درخواست کی تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، میں آپ جیسے عظیم صحابہ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے سب کے لیے دعا کی۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں مشہوری اور بلند رتبے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے بڑے عہدے پر ہیں، بلکہ اس سے ملتا ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص کتنا ہے اور آپ اپنے والدین کے کتنے خدمت گزار ہیں۔ جس نے ماں کو راضی کر لیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ آج ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنے بوڑھے والدین کو وہ مقام نہیں دیا جو حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو مزید ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انمول قصے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔